بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 101 سے لے کر کے شعر نمبر 104 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ علی موطن یغشی الفتى عنده ابتدا متى تعترق فيه الفرائس ترعدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں علی موطن، ایسے مقامات پر میں نے نفس کو تھامے رکھا ہے، یغشی الفتى عنده ابتدا، کہ جس میں بہادر کو بھی ہلاکت کا خوف ہو، ڈر ہو۔ متى تعترق فيه الفرائس ترعدی، کہ جب شانہ شانے سے رگڑے تو ترعدی وہ کپ کپا جائے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایسے سخت اور گمبھیر جنگ والے دن بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے، کہ بھئی ایسے دن جس میں بہت سارے بہادر لرزے بر اندام ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور تھامے رکھا ہے، میں گھبرایا نہیں ہوں۔ موطن یہ اسم ظرف ہے، بمعنی ہے مقام، اور ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے اقامت کرنا۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ فتن جوان کو کہا جاتا ہے اور ردا موت کو کہا جاتا ہے۔ سمیع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں واتبع ہواہ فتردی۔ تعترض باب افتعال سے مضارع معلوم بمعنی ہے ایک بار حملہ کرنا یا ایک دوسرے کو رگڑنا، اور اگر کہا جائے تعترض فی المعرکہ تو اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتال کے لیے کود پڑنا۔ فرائس فریستن کی جمع ہے، بمعنی ہے شانہ، اور ترعد یہ باب افعال سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے خوف کھانا، کپ کپا جانا یا اضطراب میں پڑ جانا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں وَأَسْفَرَ مَذْبُوحٍ نَظَرْتُ حِبَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت سے جھلسے ہوئے تیر دھارنے والے جواری کے ہاتھ میں دیے، اور آگ پر بیٹھ کر میں نے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قمار بازی اور جوا بازی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب قحط کے دن ہوتے تھے تو جو جواری ہار جاتا تھا جوا، تو میں اس کے ہاتھ سے یعنی جوئے کا کھلواتا تھا، یعنی اپنی سخاوت کی وہ تعریف کر رہا ہے۔ اسفر بمعنی ہے زرد رنگ والا ہونا۔ اس کی جو جمع ہے وہ سفرون آتی ہے، اور مؤنث اس کی صفراؤن آتی ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر۔ مصبوح فتح یفتح سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے آگ کا لکڑی کو متغیر کر دینا، جلسا دینا یا تبدیل اس کی رنگت کا تبدیل ہو جانا، اور حوار جو ہے یہ جواب کو کہا جاتا ہے۔ واستودعتہ باب استفعال سے یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے، بمعنی ہے ودیعت رکھنا، امانت رکھنا۔ سورہ ہود میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کف ہاتھ ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اکفن آتی ہے۔ مجمد باب افعال سے یہ صیغہ اسم فاعل ہے، بمعنی ہے بے فیض یعنی ہارنے والا۔ دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں ارى الموت اعداد النفوس ولا ارى بعيدا غدا ما اقرب اليوم من غد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ارى الموت اعداد النفوس، کہ میں موت کو جانوں کی تعداد میں دیکھتا ہوں، ولا ارى بعيدا غدا، اور میں کل کو دور نہیں دیکھتا، ما اقرب اليوم من غد، اور آج سے کل کس قدر قریب ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے
کہ شاعر کہتا ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اور اعداد النفوس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام نے موت کا مزہ چکنا ہے اور ایک دن مرنا ہے۔ اگر آج کوئی نہیں مرے گا تو کل وہ ضرور مرے گا، اور کل جو ہے وہ بھی دور نہیں ہے۔ تو پھر جب یہی حالت ہے کہ انسان نے مرنا ہی ہے تو پھر موت سے ڈرنا اور گھبرانا فضول بات ہے، لہٰذا میں موت سے گھبراتا نہیں ہوں اور میدان جنگ میں کود پڑتا ہوں اور دل جگری سے میں لڑتا ہوں۔ عدد عددن کی جمع ہے، بمعنی ہے شمار یا گنتی۔ سورہ اسراء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور نفوس نفسن کی جمع ہے، بمعنی ہے جان۔ ارا دیکھنے کے معنی میں ہے، بعیدن دور کے معنی میں ہے، اور غدن کل کو کہا جاتا ہے۔ ما اقرب فعل تعجب ہے، کس قدر قریب کے معنی میں ہے۔ ما اقرب اليوم من غدن، کہ کس قدر قریب ہے کل آج کے دن سے۔ آج کا سبق کا چوتھا شعر ہم پڑھتے ہیں ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، کہ زمانہ تیرے لیے ان چیزوں کو ظاہر کرے گا ما کنت جاہلا، جس سے تو بالکل غافل ہے۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ، اور تجھے وہ شخص خبریں لا کر کے سنائے گا جس کو تو نے کوئی توشہ نہیں دیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے مخاطب، یہ جو زمانہ ہے یہ غیر متوقع طریقے سے تیرے سامنے واقعات پیش کرے گا، تو ان سے بالکل جاہل ہے اور وہ واقعات تمہارے سامنے آنے ہیں۔ ستبدی میں تبدی یہ باب افعال سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ظاہر کرنا۔ ابدا یبدی ابداءً، ایام یومن کی جمع ہے، بمعنی ہے دن، اور جاہل غافل شخص کو کہا جاتا ہے۔ یأتی کا میں یأتی جو ہے یہ آنے کے معنی میں ہے، اخبار خبروں کی جمع ہے، بمعنی ہے خبر۔ تزود یہ باب تفعیل سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، بمعنی ہے توشہ دینا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔